إذ نادى ربه نداء خفيا إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه نعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما إن خير الكلام كلام الله وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وقال الله تعالى لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. محترم دینی بھائیوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، ساری تعریفیں اور بڑائی اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جس رب نے ہمیں اور آپ کو ایمان والا بنایا اور دین اسلام میں پیدا کیا، اور اس بات پر ہم فخر محسوس کرتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، ہم ایمان والے ہیں، ہم مسلم ہیں، ہم مومن ہیں۔ یہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو اتنا بڑا شرف، اتنی بڑی عزت اور اتنا بڑا مقام عطا کیا ہے کہ اس کے مقابلے میں دنیا کی کوئی بھی نعمت، کوئی بھی دولت اور کوئی بھی عزت نہیں آ سکتی ہے اور اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو جس نعمت سے سرفراز فرمایا ہے، جو ایمان کی دولت سے ہمیں نوازا ہے، اس نعمت پہ ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، اللہ کا شکر بجا لاتے ہیں اور اللہ کی بڑائی بیان کرتے ہیں۔ فللہ الحمد۔ اسی طرح سے اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہم درود و سلام بھیجیں، جن کی محنت، کوشش اور قربانی کے ذریعے سے یہ دین اسلام ہم تک پہنچا اور ہم لوگ مسلم کہلانے کے لائق ہوئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ محترم دینی بھائیوں، حمد و ثنا کے بعد آج کے اس خطبہ جمعہ میں اس مہینے کی فضیلت اور اس کے اعمال کے بارے میں کچھ تذکرہ کروں گا، جس مہینہ میں ہم اور آپ داخل ہونے ہی والے ہیں۔ ذی الحجہ کا مہینہ، جو مہینہ کل سے شروع ہونے والا ہے، اس مہینے کی اہمیت اور فضیلت اور خاص کر کے اس مہینے کی جو ابتدائی
10 دن ہیں، 10 ایام ہیں، ان 10 دنوں کی اور ان 10 راتوں کی بڑی فضیلت بیان ہوئی ہے قرآن میں۔ اللہ تعالیٰ نے ان 10 راتوں کی قسم کھائی ہے، والفجر ولیال عشر۔ اور اس مہینے کی اور ان دنوں کی اہمیت کی وجہ ہم اور آپ جانتے ہیں اور ہم سنتے رہتے ہیں کہ اس مہینے کی اہمیت، اس مہینے کی فضیلت کیوں ہے۔ اس کی 2 وجہ ہے، 2 اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنا محبوب عمل، محبوب فرضیت اس مہینے میں ہمارے اوپر لازم کیا ہے۔ ایک تو اللہ تبارک تعالیٰ کا وہ فرض ہے، وہ عبادت ہے جس کی اہمیت، جس کا مقام ہمارے دین میں رکن کے برابر ہے، اور جس کو ہم دین کے 5 ارکان میں سے ایک رکن سمجھتے ہیں، جسے ایک رکن کہا گیا ہے ہماری شریعت میں۔ جیسا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث ہے کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ اسلام کا قیام، اسلام کی بنیاد، اسلام کی عمارت 5 ستون پر، 5 پیلرز پہ ٹکی ہوئی ہے، اور ان 5 ستون میں، 5 پیلرز میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کا بھی ذکر کیا۔ ایمان کی گواہی دینا، نماز قائم کرنا، روزہ رکھنا، اور اللہ کے راستے میں حج کرنا، اور اللہ کے راستے میں زکوٰۃ دینا۔ یہ 5 وہ بنیادی ارکان ہیں، وہ بنیادی اسلام کی تعلیمات ہیں جن پر عمل کرنا ہر مسلمان کے لیے ضروری قرار ہے، اور یہ فرض ہے جس کو انجام دیے بغیر ہم بچ نہیں سکتے ہیں۔ فرق یہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے نماز اور روزہ یہ سارے مسلمانوں کے لیے فرض کیا ہے، اور جو 2 عبادتیں ہیں زکوٰۃ اور حج، وہ ایسے مسلمانوں کے لیے ہے جن کے پاس استطاعت ہو، جن کے پاس طاقت ہو، جن کے پاس قوت ہو۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، کہ لوگوں کے لیے حج کرنا اور حج کے ارادے سے نکلنا اور مکہ جا کر کے حج کے فرائض کو انجام دینا، یہ ضروری قرار دیا ہے ایسے لوگوں کے لیے جو وہاں تک جانے کی طاقت رکھتے ہو، وہاں کی جانے تک کی صلاحیت رکھتے ہو، جن کے پاس جسمانی طاقت بھی ہو، جن کے پاس مالی طاقت بھی ہو۔ اسی طرح سے زکوٰۃ کا بھی مسئلہ ہے کہ زکوٰۃ ان لوگوں پہ، ان مسلمانوں پہ اللہ تعالیٰ نے فرض کیا ہے جن کے پاس نصاب کے برابر مال ہو، جن کے پاس ایک شریعت نے ایک حد اور ایک رقم فکس کر دیا، متعین کر دیا ہے، اگر اتنا مال کسی مسلمان کے پاس ہے تو اس کے اوپر اللہ تبارک تعالیٰ نے زکوٰۃ فرض کیا ہے۔ میرے محترم بھائیوں، یہ جس مہینہ میں ہم اور آپ داخل ہونے والے ہیں، ذی الحجہ کا مہینہ، یہ مہینہ اس وجہ سے اہمیت اور فضیلت کا حامل ہے کیونکہ اس مہینے میں ہم ایک رکن کو انجام دیتے ہیں جو اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمارے اوپر 5 چیزوں کو لازم کیا ہے، فرض کیا ہے۔ ان 5 میں سے ایک اہم عبادت حج بیت اللہ اسی مہینے میں ادا کیا جاتا ہے۔ اس وجہ سے اس مہینے کی اہمیت بہت زیادہ ہے، اور اس میں مختلف اعمال ہیں جو ہمیں مسلمان ہونے کے حیثیت سے انجام دینا چاہیے۔ دوسرا اہم عمل وہ عمل ہے
جو لوگ حج کرنے نہیں جاتے ہیں، جو اپنے اپنے گھر میں ہوتے ہیں، ایسے مسلمانوں کے لیے جو دوسرا محبوب عمل ہے وہ قربانی کا عمل ہے، جس کو اللہ تبارک تعالیٰ نے ہر امت کے لیے ضروری قرار کیا تھا۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا، کہ ہر امت کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ قربانی کا سسٹم، قربانی کا طریقہ اللہ تعالیٰ نے ہر امت پہ اس کے لیے ضروری قرار کیا تھا۔ اور اسی طرح سے اللہ تبارک تعالیٰ نے امت مسلمہ کے لیے بھی، ہم مسلمانوں کے لیے بھی یہ قربانی کی جو سنت ہے، قربانی کا جو عمل ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بھی سنت قرار دیا ہے۔ تو یہ دو عبادت ہے میرے محترم بھائیوں، جس کو ہم اس مہینے میں ادا کرتے ہیں۔ اس حساب سے یہ مہینہ بہت ہی اہم ہو جاتا ہے، اور اس مہینے میں ہر مسلمان کو یہ علم ہونا چاہیے، ہر مسلمان کو اس چیز کی واقفیت ہونی چاہیے کہ اس مہینے کا یہ جو دو اہم عمل ہے یہ ہم سارے مسلمانوں کے لیے۔ حج کے بارے میں آپ نے مختلف خطبہ میں سنا، اس سے پہلے بھی، کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے حج ہمارے اوپر فرض کیا ہے، اور جیسا کہ میں نے بتایا، جس مسلمان کے پاس بھی اتنی طاقت ہے کہ وہ خانہ کعبہ تک جا سکتے ہو، سفر کے خرچ اس کے پاس ہو، اور وہ سفر کے خرچ کے علاوہ اپنے گھر کا خرچ برداشت کر سکتا ہو اتنے دنوں میں، تو ایسے مسلمانوں میں اللہ تبارک تعالیٰ نے حج فرض کیا۔ اب ہم میں سے ہر ایک مسلمان، ہر ایک مومن اپنے اپنی زندگی کا، اپنے اپنے گھر کا، اپنی اپنی مالی حیثیت کا جائزہ لے سکتا ہے، سمجھ سکتا ہے۔ ہر انسان اپنی زندگی کے بارے میں، اپنی حالت کے بارے میں، اپنے کنڈیشن کے بارے میں ہر انسان خود واقف ہوتا ہے۔ اسی لیے ہم میں سے ہر ایک شخص یہ دیکھے کہ کس کو اللہ تبارک تعالیٰ نے اتنی صلاحیت دی ہے، چاہے وہ ہمارے پاس نقد کے شکل میں پیسے ہوں، چاہے ہمارے پاس زیورات کے شکل میں پیسے ہوں، چاہے ہمارے پاس تجارت اور کاروبار کے شکل میں پیسے ہوں، چاہے ہمارے پاس دوسرے جائیداد، چاہے زمین یا جانور کے شکل میں پیسے ہو، جس لحاظ سے بھی ہمارے پاس مال موجود ہے، تو ہم ان مال کا احتساب کر کے، ان مال کا جائزہ لے کر کے ہم غور کر سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمارے اوپر حج فرض کیا ہے یا نہیں کیا ہے۔ اب اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ نہیں، اس کے پاس اتنا مال ہے کہ وہ حج کر سکتا ہے، تو میرے محترم بھائیوں، بزرگوں، اللہ تبارک تعالیٰ نے اس مقدس فریضہ کو ہمارے لیے ضروری قرار دیا ہے۔ اب اس سے جو ہے کوئی راہ فرار نہیں ہے۔ جس کے اوپر حج فرض ہو گیا تو اب اس کے لیے ضروری ہو گیا کہ وہ حج کرے۔ اور جس طرح سے ہم نماز کو فرض سمجھتے ہیں، اور جس طرح سے ہم رمضان کے مہینے میں روزہ کو فرض سمجھتے ہیں، اسی طرح سے حج کو بھی فرض سمجھنا ہوگا، اور اس ذمہ داری کو جلد سے جلد ادا کر دینا، پورا کر دینا، یہ ہمارے لیے ضروری ہوگا۔ اگر کوئی مسلمان کے اوپر حج فرض ہے لیکن وہ اس میں غفلت برت رہا ہے، اور وہ اس میں سستی کر رہا ہے، اور وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ ہم آخری عمر میں جائیں گے اور حج کر کر آئیں گے اور اپنے سارے گناہ کو معاف کر لیں گے اور پھر ہم دنیا سے جائیں گے، تو یہ ایک ایسی سوچ ہے میرے بھائیوں جس سوچ کا ہمارے دین سے کوئی تعلق نہیں، اس سوچ کا ہماری شریعت سے کوئی تعلق نہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ کو جو عبادت پسند ہے، جو عمل پسند ہے، وہ نوجوانی کا عمل پسند ہے، وہ عمل، وہ عبادت اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے جس عمل کو انسان اچھی طرح سے انجام دے سکتا ہو۔ تو جوانوں کی جو عبادت ہوتی ہے، چاہے وہ نماز ہو، چاہے وہ روزہ ہو، چاہے وہ حج ہو، نوجوانوں کی عبادت جب انسان کے پاس طاقت ہوتی ہے، اس وقت جو انسان عبادت انجام دیتا ہے، وہ عبادت
اللہ تبارک تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند آتا ہے اور اس عبادت پہ اللہ تبارک تعالیٰ خوش ہوتا ہے. تو یہ سوچنا کہ ہم بوڑھے ہو جائیں گے اور اس کے بعد ہم حج کرنے جائیں گے اور اس کے بعد آ کر کے پھر ہم سارے چیزوں کو، سارے کاموں کو، دنیا کے سارے عمل کو ہم چھوڑ کر کے ہم صرف مسجد کو پکڑ لیں گے اور اللہ والا بن جائیں گے، یہ وہ سوچ ہے جس سوچ کا تعلق جو ہمارے دین سے نہیں ہے. کیونکہ جو غلط کام، جو برائی، جو دنیا کے حرام کام ہمیں حج کرنے کے بعد ہمارے لیے حرام ہے، وہ سارے کام ہمارے لیے حج سے پہلے بھی حرام ہے. تو ایسا نہیں ہے کہ حج کرنے کے بعد جب انسان حاجی ہو جاتا ہے اب وہ کوئی کاروبار نہیں کر سکتا ہے، وہ کھیتی باڑی نہیں کر سکتا ہے، وہ جو دنیا کے معاملات نہیں کر سکتا ہے، وہ جو ہے سیاست میں حصہ نہیں لے سکتا ہے، وہ جو ہے سماجی کام میں حصہ نہیں لے سکتا ہے، وہ جو ہے قوم میں لیڈنگ اور رہنمائی نہیں کر سکتا ہے. ایسا کوئی بھی حد بندی جو ہے ہماری شریعت نے نہیں رکھا ہے، بلکہ یہ ایک عبادت ہے، یہ فرض ہے کہ اس کو ادا کر لینا ہے اور اس کے بعد بھی ہمارے لیے حرام حرام ہی ہوتا ہے اور اس سے پہلے بھی جو حرام اللہ تعالیٰ نے قرار دیا وہ ہمارے لیے حرام ہی ہوتا ہے. تو یہ کنسیپٹ ہمارے ذہن میں بالکل نہیں ہونا چاہیے کہ ہم آخری عمر میں پہنچ جائیں گے تب حج کریں گے. کیونکہ میرے بھائیوں، میرے محترم بزرگوں، جب آپ آخری عمر میں پہنچیں گے تو حج کے جو اعمال ہے، حج کے دنوں میں جو حاجی ہیں ان سے پوچھ سکتے ہیں کہ وہاں پر جتنے مشکلوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، جو وہاں پہ ارکان حج کے ہیں اور حج کے جو جتنے اعمال ہوتے ہیں وہ اتنا مشکل عمل ہوتا ہے کہ اس کے لیے طاقت کی ضرورت ہوتی ہے، اس کے لیے جو ہے جسم میں انرجی کی ضرورت ہوتی ہے. وہ کمزور لوگوں کے بس کی بات نہیں ہے. کمزور لوگ وہاں جانے کے بعد سونے کے علاوہ اور وہ کچھ نہیں کرتے ہیں اور ان کا جو حج وہ ٹھیک ڈھنگ سے ادا نہیں ہو پاتا ہے، بلکہ ادھورا حج وہ ادا کر کے آتے ہیں. بہت سارے افضل اعمال کو، بہت ساری عبادتوں کو وہ چھوڑ دیتے ہیں کیونکہ ان کے بدن میں طاقت نہیں ہوتی ہے اور اس کو انجام نہیں دے پاتے ہیں. تو اس طرح کے بوڑھوں کی عبادت، بوڑھوں کی حج کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا ہے. اگر ہم میں سے جس مسلمان کو بھی استطاعت اللہ تعالیٰ نے دیا ہے تو اپنے طاقت رہتے ہوئے اس فرض کو انجام دے دے، یہی اللہ تعالیٰ کو پسند ہے. اسی طرح سے جو دوسرا اہم عمل ہے ہمارے لیے اس مہینے میں، وہ قربانی کی شکل میں اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمارے لیے ضروری قرار دیا ہے. اور اس کو فرض کی اہمیت میں تو نہیں رکھا گیا، لیکن اس کو واجب کہا گیا یا سنت موقعہ، یعنی ایسی سنت کہا گیا جس کو ہر حال میں ادا کرنا ہمارے لیے ضروری ہے، بشرطے کہ ہمیں اس کی استطاعت ہو. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث ہے کہ من وجد ساعتا ولم یضحی فلا یقربن مصلی، کہ جس مسلمان کے پاس طاقت ہو، جس مسلمان کے پاس صلاحیت ہو، جس مسلمان کے پاس پیسے ہو اور اس کے باوجود بھی اگر وہ قربانی کے دن میں قربانی نہیں کرتا ہے تو ایسا انسان میرے عیدگاہ تک ہرگز نہ آئے. تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل کی کتنی زیادہ اہمیت دی ہے کہ قربانی کے دن میں اللہ تبارک تعالیٰ کو قربانی سے زیادہ افضل عمل اور کوئی نہیں ہے. اگر کوئی انسان قربانی کے دن مسجد میں جا کر کے نماز پورے دن پڑھ لے، قرآن پورے دن پڑھ لے، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ کو اس کا وہ عمل پسند نہیں ہے جتنا کہ انسان اس دن قربانی کرے. تو قربانی اس دن کرنا افضل ہے سارے مسلمانوں کے لیے. جس کے پاس بھی طاقت اور قوت ہو اس کو چاہیے کہ وہ قربانی کرے، کیونکہ قربانی وہ عمل ہے جس کے ذریعے سے ہم اللہ تبارک تعالیٰ کا تقرب حاصل کرتے ہیں. قربانی کا مطلب ہی ہوتا ہے اللہ تبارک تعالیٰ سے قربت. اور کیوں اللہ تبارک تعالیٰ نے قربانی اور حج یہ عبادتوں کو اللہ تعالیٰ نے کیوں لازم کیا ہمارے لیے؟ کیونکہ ان تمام اعمال میں آپ اگر غور کریں گے تو اس میں قربانی کا جذبہ ہمارے اندر پیدا کیا گیا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام
اور حضرت حاجرہ علیہ السلام یہ سنت ہے، چاہے وہ حج کے اعمال ہو چاہے وہ قربانی کے اعمال ہو۔ اور ہم جانتے ہیں، ہم سنتے رہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو زندگی تھی، جن کو جد امجد کہا جاتا ہے، سارے انبیاء کے بزرگ اور وہ دادا کہلاتے ہیں، جد امجد کہلاتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام، اور دنیا کے سارے مذہب والے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بزرگیت اور ان کے پیغمبر ہونے کے قائل ہیں، سب کے نزدیک ان کا احترام ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت اور ان کے طریقے پر عمل کرنے کا حکم دیا ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو باقی رکھا ہماری شریعت میں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی آزمائش میں گزری ہے، قربانیوں میں گزری ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب اللہ کے دین کو، دعوت کو لے کر کے اپنے قوم میں جاتے ہیں اور نمرود کے پاس پہنچتے ہیں، تو اسی وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا جاتا ہے۔ کتنی بڑی قربانی کا سامنا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا۔ اس دعوت کے بدلے میں، توحید کے اعلان کے بعد، اور جب بتوں کی پرستی سے، بتوں کی پوجا سے ابراہیم علیہ السلام اپنے قوم کے لوگوں کو، اپنے باپ آزر کو اور اس ملک کے بادشاہ نمرود کو جب روکتے ہیں، تو بدلے میں جو ہے آگ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ڈالا جاتا ہے۔ اتنی بڑی قربانی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام خوشی خوشی آگ میں کودنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ آگ میں ابراہیم علیہ السلام کو ڈال دیا جاتا ہے، لیکن یہ اللہ تبارک تعالیٰ کا کرشمہ، اللہ تعالیٰ کی رحمت، اللہ تعالیٰ کا معجزہ اور اللہ تعالیٰ کی خاص شفقت اور عنایت ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے کہ یا نارو کونی بردم و سلاما علی ابراہیم، کہ اے آگ تو ابراہیم کے لیے ٹھنڈک بن جا اور سلامتی بن جا۔ اور وہ آگ جس کا کام ہے جلا دینا، راکھ کر دینا، وہ آگ ابراہیم علیہ السلام کے لیے جو ہے راحت اور سکون کا باعث بن گئی، اور وہ جو ہے وہ آگ سلامتی کے ساتھ ابراہیم علیہ السلام وہاں سے نکل گئے، اور اس آگ نے ابراہیم علیہ السلام کا بال بیکار نہیں کیا، اور ذرہ سا بھی، ذرہ برابر بھی ابراہیم علیہ السلام کو نقصان نہیں پہنچا۔ اتنی بڑی قربانی ابراہیم علیہ السلام۔ اور جب پھر قوم کے لوگوں نے دیکھا کہ اس آگ کے ذریعے سے بھی ہم ابراہیم علیہ السلام کو عذاب نہیں دے سکے یا ان کو ہم ختم نہیں کر سکے، تو پھر دوسری قربانی، دوسری مصیبت، دوسری آزمائش ابراہیم علیہ السلام کے لیے کیا آتی ہے؟ انہیں اس وطن سے، وطن عزیز سے، اپنا اس پیاری جگہ جو پیدائشی جگہ ہوتی ہے وہاں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نکال دیا جاتا ہے، جلا وطن کر دیا جاتا ہے۔ وہاں سے جو ہے انہیں بھاگنے پر مجبور کر دیا جاتا ہے، اور اپنا وطن کو چھوڑ دینا، اپنا علاقہ کو چھوڑنا، یہ کتنا مشکل کام ہوتا ہے، کتنی قربانی کا کام ہے، کتنا مشکل مرحلہ ہوتا ہے، یہ ہم اور آپ سمجھتے ہیں، جانتے ہیں کہ ہم اپنا گھر کو، اپنا وطن کو چھوڑ کر کے اگر کچھ دنوں کے لیے ہم باہر آتے ہیں، کاٹھمنڈو آئے ہوئے ہیں، گلف کنٹریز جاتے ہیں، تو کتنی ہمیں یاد آتی ہے اپنے وطن کی اور اپنے گھر والوں کی اور اپنے خاندان والوں کی۔ تو یہ قربانی ابراہیم علیہ السلام نے دیا کہ ان کو ان کے علاقے سے نکال دیا جاتا ہے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام جب شام پہنچتے ہیں، شام کے علاقے پہنچتے ہیں، تو وہاں پر بھی آپ کے ساتھ جو آزمائش کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ پھر وہاں سے اللہ تبارک تعالیٰ حکم دیتا ہے کہ تم یہاں سے نکل کر کے پھر مکہ کے سرزمین پر جاؤ اور وہاں کی زمین کو تم آباد کرو۔ پھر ابراہیم علیہ السلام وہاں سے مکہ جاتے ہیں، سعودی عرب جاتے ہیں، اور وہاں پر اپنی بیوی حضرت حاجرہ علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو وہاں پہ آباد کرتے ہیں۔ پھر اللہ تبارک تعالیٰ پھر ان سے قربانی کا مطالبہ کرتا ہے اور کہتا ہے کہ تم نے بیوی اور بچے کو چھوڑ کر کے پھر تم شام کی طرف جاؤ۔ یہ سب قربانی ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیا، اور پھر وہاں پہ خانہ کعبہ کی تعمیر کیا جاتا ہے، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت حاجرہ علیہ السلام کو چھوڑ کر کے ابراہیم علیہ السلام پھر شام کے علاقے میں جاتے ہیں، اور پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے جو سب سے بڑی قربانی اور سب سے بڑا مطالبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کیا کہ 80 سال کی عمر میں جب کہ آپ کا کوئی سہارا نہیں ہوتا ہے، کوئی دیکھنے
वाला उस वक्त नहीं होता है। ऐसे वक्त में अल्लाह तबारक ताला ने बेटे की शक्ल में जो हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम और हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम को इनायत करते हैं, 2 बेटे इनायत करते हैं, तो उस उम्र में जबकि बुढ़ापे की उम्र होती है, ऐसे वक्त में अल्लाह तबारक ताला की तरफ से फिर आजमाइश आ जाती है। ए इब्राहिम, तुम अपने सबसे महबूब तरीन बेटे को हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को मेरे रास्ते में कुर्बान करो। और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम फरमाते अपने बेटे से कि या बुनैया इन्नी अरा फिल मनामी अन्नी अज़बहुका फंजुर माज़ा तरा। ए मेरे प्यारे बेटे, मैं ख्वाब में देखता हूँ कि अल्लाह ताला मुझे हुक्म दे रहा है कि मैं तुझे अल्लाह के रास्ते में कुर्बान कर दूं, बता तेरी क्या राय है। इस्माइल अलैहिस्सलाम कहते हैं कि या अबती इफ़अल मा तुमर सतजिदुनी इंशाअल्लाह मिनस साबिरीन। ये मेरे अब्बू जान, अल्लाह ताला जो आपको हुक्म दे रहा है उससे आप कर गुजरिए, इंशाअल्लाह ताला आप मुझे सब्र करने वालों से पाएंगे। और उस उम्र में हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने महबूब बेटे को लेकर जाते हैं और कुर्बानी गाह में लेटाने के बाद उनके गले पे छुरी चलाते हैं। और वहाँ पर भी अल्लाह ताला फिर वहाँ उस आजमाइश में पूरी उतरने के बाद अल्लाह ताला इस्माइल अलैहिस्सलाम को बचा लेता है और फरमाता है कि कद सद्दक़्ता रुया, कि ए इब्राहिम, तुमने अपने ख्वाब को सच कर दिखाया, हमारे हुक्म को सच कर दिखाया। और इस्माइल अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला बचा लेता है मेरे मोहतरम भाइयों। और वहाँ से फिर जो है कुर्बानी की ये सुन्नत, कुर्बानी का एक तरीका शुरू होता है, जो तरीका अब तक राइज है और अब तक चल रहा है। और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस उम्मत के लिए भी इस कुर्बानी के तरीका को ज़रूरी करार दिया है कि इस उम्मत को भी ये इस जिम्मेदारी को और इस महबूब अमल को अंजाम देना है, ताकि ये कुर्बानी पेश करके हम अल्लाह ताला के सामने ये गवाही दे सके कि इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाय व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, कि अल्लाह तबारक ताला मेरी नमाज, मेरी कुर्बानी, मेरा जीना, मेरा मरना सब तेरे लिए है। ये हम जो है इसका जो ऐलान कर सके। तो ये कुर्बानी की जो हमारे ऊपर जो कुर्बानी ज़रूरी करार दिया गया है, उसकी वजह, उसकी हिकमत यही है कि हम अल्लाह तबारक ताला के सामने अपनी कुर्बानी देने के लिए, अपने पैसे की कुर्बानी पेश करने के लिए, अपने माल की कुर्बानी, अपने जान की कुर्बानी, अपने वक्त की कुर्बानी पेश करने के लिए हम हमेशा तैयार रहे। क्योंकि ये दीन इस्लाम वो दीन है जो हमें ऐश व इशरत करने के लिए और गफलत के ख्वाब में सोने के लिए और यूं ही दुनिया में जिंदगी गुजार करके और रंगरेलियां मना करके चले जाने के लिए दीन नहीं आया है, बल्कि ये दीन वो है जो बुलंद होने के लिए आया है। और इस दीन को बुलंद करने के लिए, इस दीन को लोगों तक पहुंचाने के लिए, इस दीन के कानून को आम करने के लिए ज़रूरी है कि इसके लिए कुर्बानी दें। कुर्बानी ये दीन चाहता है, इसलिए ये अल्लाह तबारक ताला ने ये महबूब अमल हमारे लिए ज़रूरी करार दिया। मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह तबारक ताला हम सारे मुसलमान भाइयों को हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सुन्नत को समझने और इसको ज़िंदा रखने और इसको कायम करने की अल्लाह ताला में तौफीक अता फरमाए। इसी तरह से मेरे मोहतरम भाइयों, इस महीने में जो यौम अरफा जो बहुत ही मशहूर दिन है, जिसमें जो 9 ज़िलहिज्जा का दिन कहलाता है, वो बहुत ही मुबारक वो दिन है। क्योंकि उस दिन हुज्जाज किराम अरफात के मैदान में क़याम करते हैं। तो अरफा के दिन प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोज़ा रखने का हुक्म दिया। और इसकी बड़ी फजीलत है कि जो शख्स भी अरफा के दिन रोज़ा रखेगा उसके पिछले साल और आइंदा साल के गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं। तो उस दिन रोज़ा का अहतमाम करना चाहिए। उसी तरह कुर्बानी के दिन जो है हमें कुर्बानी का अमल करना चाहिए, और उससे बेहतर जो अमल अल्लाह तबारक व तआला के नज़दीक और कोई नहीं है। इस सिलसिले में और भी बहुत सारे मसाइल, बहुत सारी फजीलतें, बहुत सारे अहकाम है जो इंशाअल्लाह ताला आइंदा के जुमा में भी आएंगे। मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह तबारक ताला हम सारे मुसलमान भाइयों को कहने और सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन फस्तग़फ़िरूहु इन्नहु गफ़ूरुर रहीम इन्नहु तआला जवादुन करीमुन मुजीब। ला इलाहा इल्लल्लाह